ادھر بھی ایک نظر مولا محمد الرسول اللہ، ادھر بھی ایک نظر مولا محمد الرسول اللہ، میں دل سے تم الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ماہ عجیب ماہ ہے، حالانکہ مہینہ ہے مگر دوسروں کے جیسا مہینہ نہیں ہے۔ وہی چاند جو رجب میں دکھا، جو شعبان میں دکھا، جو 11 مہینے نظر آ رہا تھا، وہی چاند، مگر رمضان کا چاند ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب حالت کو پیدا کرتا ہے۔ نظر تو آتا ہے ویسا ہی مہینہ جیسے دوسرے مہینے آتے ہیں، مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ مہینے میں مسلمان اتنا بدل جاتا ہے، عبادتوں کی طرف رجوع ہوتا ہے، صبر کا پہلو تھامتا ہے، ذکر و اذکار سے دور بھاگنے والا ذکر و اذکار کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، نمازوں سے دور بھاگنے والا نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، روزے کا پابند ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، ظلم کرنے والا ظلم بھول جاتا ہے، بدبختی کرنے والا نیکی کرنے لگتا ہے۔ یہ عجیب مہینہ ہے جو مسلمان بندوں کو بدلہ دیتا ہے، بے نمازی کو نمازی بنا دیتا ہے، جھوٹے کو سچا بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ داڑھی نہ رکھنے والا بھی ریزر چلانا بھول جاتا ہے۔
عجیب کیفیت. اور جو خود کے لیے محنت کرتا تھا وہ دوسروں کے لیے خدمت کرنے لگتا ہے. مسجد میں جو داخل ہی نہیں ہوتا تھا یہ مہینہ آتے ہی مسجد سے باہر نہیں نکلتا. ایک مہینے میں یہ اثر ہے کہ وہ انسان کو بدلہ دیتی ہے. یہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسا اثر ہے جو انسان کو بالکل بدلہ دیتی ہے. یہ رمضان کا چاند، ہر مہینے کا چاند کوئی دیکھتا نہیں، مگر رمضان کا جب چاند سب دیکھنے کے لیے تڑپتے، وہی چاند جو شعبان کا تھا، رجب کا تھا، دیگر مہینوں کا تھا، مگر جب رمضان کا چاند ہو جاتا ہے تو اب وہ چاند کی بڑی عزت ہو جاتی ہے. لوگ دیکھنے لگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور جو ہی چاند نظر آتا ہے، مہینہ جو ہی داخل ہوتا ہے، آدمی بدل جاتا ہے، مسلمان بدل جاتا ہے. یہ عجیب کیفیت ایک مہینے پیدا کرتی ہے. مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے وہ اثرات ڈال دیے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہی آ رہا ہے لوگوں کو بدلا دیتا ہے، مددگار بنا دیتا ہے. امیروں کو غریبوں کی یاد آنے لگتی ہے. امیر غریبوں کی تلاش کرتا ہے، فقیروں کی تلاش کرتا ہے، نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہو جاتا ہے. یہ پورا مہینہ ہر ایک مسلمان کو نیکوکار بنا دیتا ہے. کیا عجیب بات ہے کہ مہینہ بدلا دیتا ہے. ذرا سوچئے، ایک ماہ، ایک مہینہ جب اتنا بدلا دیتا ہے، یہ مہینے کی صحبت، یہ کیا ہے؟ صحبت. مہینہ ایسا ہے کسی کو چھوڑتا نہیں. ہر مسلمان، ہر بندہ مہینہ مجبور ہو جاتا ہے اس مہینے سے صحبت پانے کے لیے. مہینہ آ کے گھیر لیتا ہے صحبت. جب تک یہ مہینہ جاتا نہیں تب تک آدمی نیکی ہی نیکی، ہر آن ہر لمحہ نیک سوچتا ہے، نیکی کرتا ہے. ہر برا نیک ہو جاتا ہے. بے نمازی نمازی ہو جاتا ہے، روزدار روزہ رکھتا ہے، امیر غریبوں کی فکر کرنے لگتا ہے. ایک مہینہ جب صحبت پا لیتا ہے انسان کو بدلا دیتا ہے. یعنی انسان جب اس مہینے سے صحبت پا لیتا ہے، ایک مسلمان جب اس مہینے سے صحبت پا لیتا ہے تو اس صحبت کا اثر، اس مہینے میں جو اثرات ہیں، اللہ نے وہ مہینے میں جو اثرات رکھے ہیں وہ اثرات اس پر اثر کر دیتے ہیں تو آدمی بدل جاتا ہے. تو ایک مہینے کی صحبت انسان کو نیکوکار بنا دیتی ہے.
جھوٹے کو سچا بنا دیتی ہے، بے نمازی کو نمازی بنا دیتی ہے، روزدار بنا دیتی ہے، خیرات کرنے والا بنا دیتی ہے، زکوٰۃ نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے، یعنی کہ جتنے فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان تینوں پر پابند کر دیتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ مہینہ آیا ہے، ایسے تو 11 مہینے آپ کے اوپر سے گزرتے ہیں، مگر یہ مہینہ عجیب مہینہ ہے، جو ہی یہ مہینہ تمہارے درمیان آتا ہے، تم اس سے صحبت پاتے ہو، خیالات بدل جاتے، سوچ بدل جاتی، یعنی کہ آدمی بدل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا صحبت بہت بڑی چیز ہے، صحبت بہت بڑی چیز ہے، جس میں یہ مہینے میں وہ اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس مہینے میں نے کلام پاک کو نازل فرمایا، قرآن شریف کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس مہینے میں ایک قدر والی رات رکھی، اس قدر والی رات میں قرآن کو نازل کر دیا۔ اب ایک قدر والی رات پورے مہینے کو قدر والی بنا دی۔ یہ کلام پاک کیا ہے؟ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ صفت ہم تک جو پہنچی ہے وہ کیسے پہنچی ہے؟ اپنے حبیب کے ذریعے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کلام اللہ کا، اس کلام کو پہنچانے والے، ہم تک، ہمارے کان تک پہنچانے والے، ہمارے عقل تک اس کی سمجھ دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا اللہ کا کلام حضور سے نسبت پایا، اب وہ کلام جس حضور سے نسبت پا کر جس رات میں اترا، اس رات کو قدر والی رات، وہ رات جب مہینے میں داخل ہو جاتی ہے، رمضان میں، تو پورے رمضان کو مؤثر کر دیتی ہے، اثر والی کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرتی ہے، لوگوں کے خیالات کو پاک کرتی ہے، عقل پاک ہوتا ہے، نیکی کی طرف رجوع کرتی ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت آدمی نیکی کرنے کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ یہ پورا مہینہ بندہ مومن کو، مسلمان کو پاک بنا دیتا ہے۔ کیسے بنا؟ رمضان کی صحبت پایا، رمضان یعنی ماہ رمضان کی صحبت پایا، اس صحبت کا یہ اثر رہا کہ گندا پاک ہو گیا۔ جب ایک ماہ میں یہ کمال ہے، جو بولتی نہیں، جو تمہیں کچھ سکھاتی بھی نہیں، نہ مسائل فرماتی ہے وہ ماں،
کچھ بھی نہیں کرتی، بس وہ قرآن شریف کو لی ہوئی آئی ہے، بس کلام اللہ کو لے کر آئی ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کلام جس رات پر نازل ہوا، اس رات کو قدر والی کہے، وہ قدر والی رات جس ماہ میں ہو جاتی ہے، یہ ماہ کا یہ کمال ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے، جن کے سینے مبارک پر وہ کلام پاک نازل ہوا۔ یہ صرف لے آئی، وہ بولنے والے، بتانے والے، سمجھانے والے، کلام کے حرف کو سمجھانے والے، علم دینے والے، تمہیں صحیح راستہ سکھانے والے، تمہیں نیکیوں کی طرف رجوع کرنے والے، کون؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان سے جو صحبت پائے ان کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن سے ایک رات صحبت پائی، وہ رات قدر والی ہوئی، پھر وہ رات ماہ سے صحبت پائی، وہ ماہ اثر دینے والی، مؤثر کرنے والی، نیک ہو گئی، لگ رہی ہے نا۔ اب اللہ تعالی کلام پاک نازل فرمایا، کس پر نازل فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر۔ آپ ہی کا سینہ تھا جو کلام کا حامل رہا، پورے عرفان کے ساتھ، پورے معرفت قرآن کے ساتھ، قرآن کے ہر حرف کو سمجھانا۔ مہینہ سمجھاتا نہیں، محمد الرسول اللہ سمجھاتے ہیں۔ تو اب محمد الرسول اللہ کا کیا عالم؟ سید المرسلین، حبیب، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اب آپ سے جو صحبت پایا، اب اس کا بھی رنگ الگ ہو گیا، پھر اس سے جو صحبت پایا وہ بھی رنگ والا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا ایک ماہ جب یہ اثر پیدا کر سکتی ہے، تمہیں برے سے نیک بنا سکتی ہے، تو کیا ایک اللہ کا ولی جس کی صحبت تمہیں پانے سے کیا تم نیک نہیں بن سکتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کلام پاک میں فرمایا کونوا مع الصادقین، میاں سچوں کی صحبت اختیار کر لے، کیونکہ صحبت ہی افضل ہے۔ صحبت بدلہ دیتی ہے انسان کو۔ مہینہ جب ہمارے سے صحبت پاتا ہے تو ہمیں بدلہ دیتا ہے۔ تو اللہ والے کی اگر ہمیں صحبت مل جائے تو ہمارا حال کتنا نہیں بدل جائے گا۔ سمجھ میں؟ تو یہ مہینہ ایک عجیب مہینہ ہے۔ ذرا سوچیں عقل والے، ذرا سوچو کہ جب ایک مہینہ ہماری صحبت ہم اس مہینے سے پاتے ہیں تو وہ مہینہ ہمیں بدکاری سے نیکوکار بنا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ والے سے ہماری صحبت ہو جائے، نیکوکار سے ہماری صحبت ہو جائے، صالحین سے ہماری گر صحبت ہو جائے، کتنا بڑا کرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی دعا سکھاتا ہے، یہی دعا سکھاتا ہے
صراط الذین انعمت علیہم. کیا دعا سکھا رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو کے کہتے ہیں اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صحیح راستہ چلا. تو فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے بندے یہ کیا وہ راستہ ہمیں عطا کر دے جس پر لوگ چل کر انعام پائے ہوئے ہیں. یہ کون انعام یافتہ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین. ان چاروں میں سے ایک کی صحبت مل جائے، صالحین کی صحبت مل جائے بھی کافی ہے. یہ سب ایک لنک ہے. صالح شہید سے لنک رکھتا ہے، شہید صدیق سے لنک رکھتا ہے، صدیق نبی سے لنک رکھتا ہے. اس عالم میں ہر چیز ایک دوسرے سے لنک رکھتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. ہر چیز ایک دوسرے سے لنک رکھتی ہے، بغیر لنک کے ہے ہی نہیں. جو بھی چیز اس عالم میں، یہ عالم کا مسئلہ ہی ایسا ہی ہے، ایک دوسرے سے لنک، ایک دوسرے سے لنک. تو یہ بھی نبی اس سے لنک رکھتا ہے. کون؟ صدیق، صدیق سے لنک رکھتا ہے شہداء، شہداء سے لنک رکھتا ہے صالح. صالح کی صحبت پر ہم کو مل جائے تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ صالح ہو جائیں گے. شہید کی نسبت ہمیں مل جائے تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے. صدیق کی نسبت مل جائے تو ہم بھی صدیق ہو جائیں گے. بات سمجھ میں؟ تو صحبت افضل ہے، صحبت افضل ہے. بات سمجھ میں؟ صحبت افضل ہے. صحبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ صحبت میں رہنا ہے. پھر کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. صبر اور نماز سے کیا چاہو؟ مدد چاہو. صبر بھی بندہ، نماز بھی بندہ. اللہ نہیں. صبر بھی ایک عمل، نماز بھی عمل. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے کیا چاہو؟ مدد چاہو، مدد مانگو. کس سے مدد مانگو؟ صبر سے مدد مانگو. کس سے مدد مانگو؟ نماز سے مدد مانگو. کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے. بات سمجھ میں؟ صبر سے مدد حاصل کرو. کیا ہے صبر؟ اس سے کس طرح مدد حاصل کرنا ہے؟ کیا ہے مدد؟ کیا کس طرح صبر سے مدد حاصل کرنا ہے؟ صبر کیا ہے؟ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ صبر کہتے کسے؟ صبر رکنے کو،
کیا کہتے ہیں؟ صبر کیا؟ رکنا. ایک حاجت ہے تمہاری، وہ حاجت پانے کے آگے کا مرحلہ، یہ ہے صبر. نہ ملے گا ایسا کہہ کر صبر نہیں، ملے گا. صبر کیا؟ ملے گا، اب مجھے ملنے والا ہے. اس طرح ایک باپ گھر میں فروٹس لے کے آتا ہے یا کوئی چاکلیٹ وغیرہ کچھ بھی لے کے آتا ہے. اب بچے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی اس کی طرف لپکتے ہیں تو فوراً اسے رکایا جاتا ہے، ٹھہرو ٹھہرو. اب بچے رکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں. ان کا وہ رکنا، کیسے رکنا؟ ملے گا. نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، اس یقین کے ساتھ کہ میں یہ چیز ہم کو ملے گی. اب یہ جو پیریڈ ہے نا، اس کو کہتے صبر. سبحان اللہ. کیوں؟ وہ بچوں کے قابل بنا کر دینا ہے. وہ بچوں کے قابل بنا کر دینا ہے. یہ جانتا ہے کون؟ وہ باپ جانتا ہے جس نے لایا، وہ ماں جانتی ہے، والدین جانتے ہیں کہ کب کون سی چیز کس وقت پر کتنا کیسے دینا. تب تک وہ بچے کو روکتے ہیں. وہ جو رکتا ہے، انتظار کرتا ہے، اس مرحلے کو، اس حالت کو صبر کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ صبر وہ نہیں کہ نہ ملنے والی چیز کو صبر. صبر ملنے والی چیز کے لیے ہے، ملے گی ضرور. جو بندہ چاہتا ہے، وہ بندے کے اگر قابل ہے، لائق ہے، تو اللہ تعالی اسے ضرور عطا کرے گا. اس کا جب وقت آئے گا، وہ وقت پر اسے وہ چیز ملے گی. تب تک وہ بندہ جو صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک یہ صبر کرنے والے کو کیا ملے گا؟ اللہ مل جائے گا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. مع الصابرین، اللہ کہاں ہے؟ صابروں کے ساتھ ہے. اللہ کہاں ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کہاں ہے؟ صابر کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. صابر کون؟ صبر کرنے والا کون؟ سوالی. روزہ کیا؟ روزہ جو ہے، یہ روزہ رکھ رہی نا، یہ روزہ کیا؟ صبر کا پورا پورا. باٹی صبر بولے تو دیکھو روزے کو، کھانے سے روکو، پانی سے روکو، جماع سے روکو، رک جاؤ. کیا کرو؟ صبر کرو. بندہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے. بندہ رکتا ہے، کھانے سے رکتا ہے، پانی سے رکتا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ ہر حلال چیز سے رک جاتا ہے. رکتا ہے کہ نہیں رکتا ہے؟ وقت کا انتظار کرتا ہے، افطار کا انتظار کرتا ہے. افطار کیا کرتا ہے؟ افطار تک انتظار کرتا ہے. یہ انتظار کرنا کیا ہے؟ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی طالب بن جاتا ہے، طلب کرتے رہتا ہے. بھوک ستاتی ہے، طلب کرتا ہے، مگر رکا ہے. صبر، یہ رکنے کو صبر، کیونکہ حکم خدا ہے، رکو، رکا ہے صبر.
تو ہر رکنے کو صبر کہتے ہیں. ہر معاملے میں، ہر تمہارے عبادتوں میں، ہر فعل میں مشقت ہے، تکلیف ہے. ہر کام تکلیف دا، ہر فعل تکلیف ہے. وہ ہر تکلیف کو برداشت کرنا ایک صبر ہے. بات سمجھ میں؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز بھاری ہے کہ نہیں ہے؟ بھاری ہے. کیوں؟ صبر کرنا ہے. وہاں تمہارا بولنا ختم، تمہارا دیکھنا ختم، تمہارے خیالات ختم، خیال دوڑاتے رہتے ادھر ادھر مستی میں، وہاں نہیں، ختم. تمہاری نظریں ختم، تمہاری زبان ختم، تمہارا چلنا، یعنی تم اپنے مرضی کے مطابق اب کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک بوجھ ہوا نا. اب اس پر صبر کرنا ہے. صبر کرتے ہیں نا. صبر ہی افضل ہے. رکے ہوئے ہیں نا، اختیار ہے مگر حکم نہیں ہے، رکے ہوئے ہیں نا. بات سمجھ میں؟ تو صبر کرو، ہر مسائل میں صبر کرو. یہ صبر کرنا ہی، انتظار کرنا، کس یقین کے ساتھ؟ مجھے ملے گا ضرور. کس یقین کے ساتھ؟ مجھے ملے گا ضرور. کیا کرتے ہوئے؟ اسے حاصل کرنے کی ترکیبیں پوری کرتے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے راہ پر چلتے ہوئے، جب تک وہ نہ ملے تب تک دعائیں کرتے ہوئے، اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے، اس چیز کو حاصل کرنے کے جو ترکیب، جو علامت، جو راستے اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں بنائے ہیں، اس پر برابر چلتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ مجھے ملے گا. یہ ہے صبر. یہ کیا ہے؟ صبر. یہ ہے صبر سے مدد مانگنا. یہ ہے صبر سے مدد مانگنا. یہ ہے طریقہ صبر سے مدد مانگنا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد مانگو. کیا صبر؟ یہی ہے صبر سے مدد مانگنا. دعائیں کرنا، پھر جو راستہ بتایا گیا ہے حلال شریعت کے مطابق، وہ راستہ اختیار کرتے ہوئے تم تک وہ چیز ملنے تک انتظار کرنا. یہ ہے صبر سے مدد حاصل کرنا. بات سمجھ میں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد حاصل کرو. صبر سے مدد حاصل کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. کیونکہ صبر ہی کامیاب کی طرف لے چلنے والی. تمہارا صبر ہی کیا کرتا ہے؟ تمہیں کامیاب کرتا ہے. صبر التجا کو پیدا کرتی ہے، تڑپ کو پیدا کرتی ہے. بات سمجھ میں؟ کیا کرتی ہے؟ تڑپ کو پیدا کرتی ہے. حاصل ہونے تک لپکنے کے انداز میں انسان رہتا ہے. جس طرح بچے اب اس چاکلیٹ کو دیکھ لیے یا وہ کچھ فروٹس کو دیکھ لیے، اب وہاں تک کیا کرتے رہتے؟ وہ ملنے تک وہ لوگ جو تڑپتے رہتے، اسے حاصل کرنے کی کوششیں جو کرتے رہتے، اور بار بار اپنے
والدین کی طرف نگاہیں دوڑاتے رہتے اور ان سے سوالیہ انداز کرتے رہتے، سوال کرتے رہتے کہ وہ جو لائے ہیں مجھے میرے ہی تو لیے ہیں، میرے لیے ہی تو لائے ہیں، مجھے دو، مجھے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو. کب تک کرتے رہتے؟ تب تک ان کو نہیں ملتا. جب دیر ہونے لگتی ہے تڑپ اور بڑھ جاتی ہے. یہ کون تڑپ کو بڑھاتا ہے؟ صبر. صبر تڑپ کو بڑھاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ رونے لگتا ہے، آنسو بہانے لگتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آنسو بہانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. یہ رونے تک لاتا کون؟ صبر. جو ہی وہ بچہ بن گیا آپ نے اٹھا کے دے دیا، مزہ نہیں، لطف نہیں. دیری ہونے اس میں جو تڑپ پیدا ہوتی ہے وہ تڑپ ہی کو اصل میں صبر کہتے ہیں. وہ جو رکتا ہے، وہ جو رکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب رکنے میں وہ سوالیہ نظریں دینے والے کی طرف پلٹاتا ہے، اس سے گڑ گڑاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی محبت کو بھی پیش کرتا ہے. بات سمجھ میں؟ محبت کو بھی پیش کرتا ہے. پھر وسیلہ، لنک جو ہے نا، رشتہ، اس کو بھی پیش کرتا ہے. ہمارے بچت نہ ہمیں ہم نہ لائسو نے کیا کسی کو کی. یہ سب کون کرتا ہے؟ اب یہ سب والدین کو مزہ دیتی ہے. دینے والے کو کیا کرتی ہیں وہ چیز؟ ایک لطف، ایک. اسی طرح یہ صبر جو ہے گڑ گڑانا، رونا پلانے تک لے جا کے کھڑاتی ہے. جب آنسو چھلکتے ہیں تو فوراً اسے کو چیز عطا کر دی جاتی ہے نا. اسی طرح یاد رکھو صبر اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرتا ہے، التجا کرانے پر مجبور کر دیتا ہے، گڑ گڑانے پر مجبور کر دیتا ہے، دعائیں کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. رکنا کا مطلب یہ نہیں کہ بھول جانا نہیں. رکنا بھولنے کو نہیں کہتے. پانے والی چیز سے تک پہنچنے میں جو دوری ہے، جو وقت ہے، وہ اسے پار کرنے تک اسے بولتے رکنا. ہم کیا سمجھ گئے؟ رکنا بولے تو بھول جانا، بھول جانے کو رکنا نہیں. رکنا کب آدمی رکے گا؟ اس کو پانا ہاں ضرور حاصل کرے گا، رکے گا. شراب سے رک جاؤ، ضرور شراب ملے گی. کہاں؟ جنت الفردوس. کیوں وہاں دے تم بولا؟ کیونکہ یہاں رکنے کا حکم دیا ہے تو دینا ہے، رکایا ہے تو دینا ہے. برابر طہورا پاک کر کے جو تمہارے قابل ہے وہ ایسی شراب تمہیں عطا کر دے. یہ جو شراب ہے، یہ شراب گندوں کے لیے ہے، مگر بندہ لپکتا ہے، مگر جب رکنے کا حکم آتا ہے تو رک جاتا ہے. اس رکاوٹ کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے. وہ جنت میں پھر کیا ملتا ہے؟ وہی شراب پاک ہو کے ملتی ہے، تمہارے لائق بن کے ملتی ہے، تمہارے قابل بن کے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر خواہشات نفسانی یہاں رکو وہاں ملے گی. یہاں جو رکتے ہیں اسی کو صبر کہتے ہیں. اسی طرح ہر چیز یہاں کی بھی، اسی عالم میں بھی ملنے والی چیز تم
چاہو اور وہ ملنے تک رکو. وہ رکنے میں کیا کرو؟ التجا کرو، گڑ گڑاؤ، رو، پلاؤ، اپنے رب کو منواؤ، اپنے گناہوں کو پیش کرو. کیا کیا بولتا بچہ؟ بولتا نہیں بولتا. بھول جا کو رہتے تو انہیں یاد دلاتا، میں وہ نہیں کرتا وہ کام، وہ نہیں کرتا وہ کام، وہ نہیں کرتا، انہیں یاد دلاتا. کیا وہ نہیں، اب آئندہ نہیں کرتا میں وہ کام، امی میں نہیں کرتا وہ کام، مجھے کیا یہ دے دو. وہ لینے کے لیے اپنے غلطیوں کا خود ہی احساس دلاتا، معافی مانگتا، میں آئندہ نہیں کرتا. کیوں؟ اسے خیال آتا کہ یہ نہیں دے رہے ہیں، اس واسطے نہیں دے رہے ہیں کہ میری وہ غلطی کی وجہ سے. تو یہ کون سی چیز اسے وہ غلطیاں بھی یاد دلاتی ہیں؟ صبر. یہ ہے صبر سے مدد حاصل کرنا. سبحان اللہ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد حاصل کرو. یہ ہے مدد حاصل کرنا کہ اپنے گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کرو اور وہاں جو مسٹیکس ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئے ہیں، ان تمام کو یاد کر کے مولا کی طرف پیش کر کے معافی مانگنا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صبر مجبور کرتا ہے. بات سمجھ میں؟ مجبور کر دیتا ہے. یہ ہے صبر سے مدد. مدد ملی نا، وہ صبر سے کیا مدد ملی؟ تمہارے آئندہ کے گزرے ہوئے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہی ہوں. بات سمجھ میں آتی؟ ایک چیز آپ کو ضرورت ہے، وہ چیز نہیں ملتی ہے تو آپ کیا کرنے لگتے ہیں؟ گڑ گڑانے لگتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں. مغفرت طلب کرتے ہیں کہ نہیں طلب کرتے ہیں؟ نیکوں کی طرف پہنچتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان سے پوچھ، وہ بھی کیا سکھاتے ہیں؟ استغفار پڑھو. بات سمجھ میں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے کیا کرو؟ صبر کرو. کیا صبر کرو؟ ایسا ہو گیا ہے صبر کرو بولے تو چڑھنے لگتے لوگ. کیا کہتے؟ نہیں ملیں گی. دے بابا نہیں ملیں گی. کس کے پاس مانگ رہا ہے تو؟ وہ پروردگار کے پاس کیا کمی ہے جو تیری حاجت، تو تیری اوقات نہیں. ساری کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح تمہارے نظر میں مچھر کا ایک پر کی حیثیت ہے، دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ بھی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا قول ہے. بات سمجھ میں؟ تو کیا سمجھا کہ نہ دے سکتا؟ وہ دے سکتا. مانگنے کے طریقے سے مانگ. یہ مانگنے کے طریقے سے مانگ جو ہے نا، یہی ہے اصل میں صبر. اسی لیے اللہ فرماتا ہے جب بندہ مانگتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کس کی طرف رجوع ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. تو اللہ کا کیا ہو جاتا؟ اس کے ساتھ ہو جاتا. صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے جس سے مانگنا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تیرا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یعنی جوتے میں لیس بولتے نا، لیس اسے بولتے تسمہ، اگر وہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے، ارے میاں تو شرم مت کھا اپنے رب سے مانگنے کے لیے، بلکہ اپنے رب ہی سے مانگ، وہی حقیقت میں وہ دینے والا. یہ جو ہے نا، یہی ہے اصل میں صبر. یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. ارے میاں تو صبر سے مدد مانگ، تو صبر اختیار کر. بھول جانے کے لیے نہیں، تڑپنے کے لیے، مانگ کو زیادہ کرنے کے لیے، اپنے گزرے ہوئے اوقات میں گناہوں کو یاد کر کر اس سے مغفرت مانگنے کے لیے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی قسم کھانے کے لیے. نہیں مولا میں آئندہ کروں گا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ نیک بن جانے کا، پورا کرنے کے لیے مولا تعالیٰ
وقت جو دیتا ہے تم کو دینے میں جو لیتا ہے وقت، یہ وقت کیوں لیتا ہے پروردگار؟ اس لیے کہ تیری پوری طرح سے بگڑی بن جائے، تیری گناہ معاف ہو جائے، تیری مغفرت ہو جائے. اور یہی ہے صبر. اس صبر میں کون رہتا ہے؟ اللہ ساتھ رہتا ہے. یعنی اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے بندہ، اللہ ہی کو پکارتا ہے بندہ، اللہ ہی کو منوانے کے لیے اللہ والوں کے در پہ بھی جاتا ہے، اللہ ہی کو منوانے کے لیے رسول اللہ کا وسیلہ اختیار کرتا ہے، اللہ ہی کو منوانے کے لیے اس کا جو در اس کا ہے، اللہ کا ہے، وہ در میں جاتا ہے، مسجدوں میں بھی چلا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف بھی چلا جاتا ہے، کہاں چلے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ پیروں کے پاس چلے جاتا ہے، عاملوں کے پاس چلے جاتا ہے، فلاں کے پاس، یعنی جہاں بھی جانتا ہے کہ یہاں مولا ہے وہاں پہنچتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دیکھا، کیا دیکھا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام پر یہ دیکھا کہ بے موسمی پھلا رہے ہیں، تو وہی سمجھ گئے کہ یہاں خوب اللہ ساتھ ہے، حاجت روائی ہو رہی ہے، اللہ ساتھ ہے، تو یہاں مجھے دعا کرنا ہے. تو آپ نے دعا وہیں سے کی. بات سمجھ میں؟ تو میں آج یہی اسی پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اسی بات کو کل پرسوں بھی انشاءاللہ کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا. وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.